نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج۔ ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے مسائل عرض کر رہے تھے۔ آج قربانی کے جانوروں سے متعلق کچھ مسائل ذکر کرنے ہیں۔ یاد رکھیں قربانی جو ہے وہ مخصوص جانوروں کی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور وہ شریعت کی طرف سے مقرر اور فکس جانور ہیں۔ قربانی صرف انہیں کی جائے گی، اور وہ کون سے جانور ہیں قرآن مجید نے خود ان کو بیان کر دیا۔ وہ 4 قسم کے جانور ہیں اور جوڑے جوڑے ملا کے تو اس طرح 8 جانور بنتے ہیں جن کی قربانی جو ہے جائز ہے، اور وہ یہ ہیں: اونٹ مذکر اور مؤنث دونوں، اور گائے مذکر مؤنث بیل اور گائے یہ 2، اور اسی طرح بکرا بکری اور بھیڑ اور دمبا، یہ جو ہیں 8 جانور بنتے ہیں۔ ان کی قربانی جو ہے درست ہے، اور اسی طرح گائے کی قربانی بھی درست ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ مخصوص قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی جانور ہوں، چاہے وہ حلال کیوں نہ ہوں، یا وہ ان سے زیادہ قیمتی کیوں نہ ہوں، مہنگے کیوں نہ ہوں، یا ان کا گوشت ان سے زیادہ عمدہ اور لذیذ کیوں نہ ہو، ان کی قربانی جو ہے درست نہیں۔ لہذا ہرن جو ہے، ہرن ایک عمدہ جانور ہے، قیمتی جانور ہے، اور جو ہے مہنگا جانور ہے، حلال ہے، لیکن چونکہ وہ ان جانوروں میں شامل نہیں ہے لہذا ہرن کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح نیل گائے ہے، یہ بھی حلال جانور ہے، اس کو کھانا اور ذبح کرنا درست ہے، لیکن چونکہ قربانی جیسے عرض کر رہا ہوں کہ مخصوص جانوروں کی شریعت نے ان کی اجازت دی ہے، اور نیل گائے ان جانوروں میں سے نہیں ہے، لہذا کوئی نیل گائے کی قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح مرغی ہے، حلال جانور ہے، اس کو کھانا درست ہے، لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی مرغی کی قربانی کرے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مرغی کی قربانی کرنا، بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی، وسعت نہیں ہوتی بکرے کی یا بڑے جانور کی، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مرغہ ذبح کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ادا ہو جائے گا۔ تو فقہاء نے لکھا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ایسا کرنے میں مجوسیوں کی، جو آگ کے پجاری ہیں، ان کی مشابہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو رفتہ رفتہ جو ہے یہ ایک رسم پڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ جس طرح بکرے کی یا گائے اور اونٹ کی قربانی جائز ہے، اسی طرح مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، حالانکہ شرعاً مرغی کی قربانی درست نہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان جانوروں کی قربانی جو ہے درست ہے، اور ان میں سے گائے بھینس کا ذکر جو ہے نہیں کیا۔ یاد رکھیں بھینس کی قربانی بھی جو ہے شرعاً درست ہے، صحیح ہے، اور بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ بہت سے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، تو یاد رکھیں بھینس جو ہے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ بھینس یہ جو ہے گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم مانی جاتی ہے شریعت میں، لہذا جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اس پہ بڑے بڑے علماء کرام کے اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگردوں کے فتوے موجود ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ مشہور تابعی اور تمام یوں کہ اپنے وقت میں تابعوں کے سردار سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، یہ جو گائے بھینس ہے یہ بھی گائے کی طرح ہے۔ اسی طرح مشہور خلیفہ راشد اور امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے عمال کو خط لکھا تھا کہ گائے اور بھینس جو ہے یہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ گائے کے اوپر جو زکوٰۃ آتی ہے اس کا نصاب 30 گائے ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 30 گائے پوری نہ ہوں بلکہ کچھ گائے ہوں اور اس کے ساتھ کچھ بھینسیں ہوں تو ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ اگر دونوں کا ملا کر کے بھی نصاب مکمل ہوتا ہے تو بھی جو ہے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو بہرحال قربانی بھینس کی یہ جو ہے جائز ہے، بلکہ اس دور میں چونکہ یہ طریقہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بھینس کی قربانی کو لوگ فراموش کرتے جا رہے ہیں، تو اہل علم کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ بھینس کی قربانی کریں تاکہ لوگوں میں اس چیز کا شعور ہو کہ بھینس کی قربانی بھی درست ہے۔ تو بہرحال یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔
جانوروں کے متعلق دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ انسانوں کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دار و مدار ہے وہ والد پر ہے، باپ کے ساتھ اس کا نسب جڑتا ہے اور باپ کی قوم میں سے آدمی شمار ہوتا ہے۔ لیکن جانوروں کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے، جانوروں میں اصل جو ہے وہ ماں گنی جاتی ہے، ماں کو جو ہے اصل مانا جاتا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ جانوروں میں باقاعدہ یہ نکاح کا سلسلہ نہیں ہوتا جس طرح انسانوں میں توالد و تناسل کا ہوتا ہے، تو لہذا نر جو ہے جانور جو مذکر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے، البتہ پھر اس صورت میں مادہ جو ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہ سمجھیں کہ اگر ایک جانور جو ہے دو جانوروں سے پیدا ہوا ہے، ان میں سے ایک جانور ایسا ہے جس کی قربانی کرنا درست ہے اور ایک جانور ایسا ہے جس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ ان میں سے ماں کیا تھی۔ جو ماں تھی، اگر ماں وہ جانور تھی جس کی قربانی درست ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر ماں وہ جانور ہے جس کی قربانی درست نہیں تھی تو پھر بچے کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے بکری اور ہرن کا جو ہے ملاپ کراتے ہیں، تو اب اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر ہرن جو ہے مذکر تھا، نر تھا، اور بکری جو تھی وہ مادہ تھی، مؤنث تھی، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بکرا یا بکری سمجھا جائے گا ماں کے تابع ہو کر کے، اگرچہ اس کی شکل جو ہے ہرن سے ملتی ہو، اپنے باپ سے ملتی جاتی ہو، یا اس کی بعد عادات بھی ہرن جیسی ہوں، لیکن چونکہ اس کی ماں جو ہے وہ بکری تھی لہذا وہ بچہ بکری سمجھا جائے گا اور اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر بکرا تھا اور اس کو ہرنی کے ساتھ اس کا ملاپ کرایا گیا اور اس سے جو ہے بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ہرن ہوگا، اگرچہ اس کی شکل جو ہے اپنے باپ یعنی بکرے کے ساتھ ملتی جلتی ہو اور اس کی عادات وغیرہ بھی ایسی ہوں، لیکن چونکہ اس کی ماں جو تھی وہ ہرن تھی لہذا وہ بچہ ہرن سمجھا جائے گا اور اس کی قربانی جو ہے درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے آدمی جس طرح خرید کر کے قربانی کا جانور کر سکتا ہے، اگر اپنے پاس پہلے سے موجود ہو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے، اور اسی طرح قربانی کے جانور کے لیے جانور خریدنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی ہدیہ کر دیتا ہے، گفٹ دے دیتا ہے تو اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر آپ جانور خریدتے ہیں لیکن آپ کے جانور خریدنے کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو کوئی دوست آپ کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جانور خریدنے کے متعلق، بعض دوست پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ادھار جانور خریدے، یعنی جانور خریدنے گیا قربانی کا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، نقدی نہیں تھی، رقم نہیں تھی، تو وہ اگر ادھار خرید کر کے قربانی کرنا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں بہتر تو یہ ہے کہ جب حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کر کے قربانی نہ کریں، کیونکہ جب اس پہ اللہ نے ہی لازم قرار نہیں دی اور وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کو قرض لے کے کرنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قرض لے لے یا اس کو یہ امید ہے کہ ابھی اگرچہ میرے پاس فی الحال دستیاب نہیں ہے لیکن آئندہ دنوں میرے پاس کافی ساری رقم آ جائے گی اور میں آسانی کے ساتھ جو ہے یہ قرض ادا کر سکتا ہوں، تو پھر اس میں قرض لے کر کے بھی جو ہے جانور ذبح کرنا چاہیں، قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے مسائل کو سیکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی